منافق کا بھی عجیب پیترا ہے نا. ہر زمانے میں منافق رہے ہیں. منافق کا پیترا یہ رہا کہ جب اللہ نہیں ملا تو رسول اللہ کے خلاف بولے. آپ سننا آخری آدمی تک. میں ختم کر رہا ہوں 2 منٹ. ایک میسج دیا اور تقریر ختم. جب اللہ نہیں ملا تو رسول اللہ کے خلاف بولے. جب رسول اللہ نہیں ملے تو ولی اللہ کے خلاف بولے. آخری آدمی تک منافقوں کا چلن دیکھنا. جب اللہ نہیں ملا تو رسول اللہ کے خلاف بولے. جب رسول اللہ نہیں ملے تو ولی اللہ کے خلاف بولے. اور جب ولی اللہ تک نہیں پہنچ سکے تو آیت اللہ کے خلاف بولے. یہ وہی جراثیم ہے جو میں نے آپ کو بتایا جو سنیوں میں وہابیت بن کر داخل ہوئی. آج شیعت میں یہی جراثیم اخباریت بن کر داخل ہوئی ہے. وہابیوں کی سوچ ہے ڈائریکٹ اللہ, ان کی سوچ ہے ڈائریکٹ امام. ایک بالکل کالا چہرہ والا کوئلہ کی طرح چہرہ, شکل سے ہی پھٹکار برس رہا تھا. مجھ سے کہنے لگا امام مجھے الہام کرتے ہیں. اچھا نمک حرام. امام جس کو الہام کرے اس کے چہرے پہ اتنا پھٹکار. توجہ بھئی, ہمارے پاس سب کچھ نور. اللہ نور, رسول نور, کتاب نور, امام نور. تو نور جس کو بشارت دے وہ خود بھی تو نوری ہو. اس کو سمجھئے, اس سازش کو. آج مسلمانوں میں ڈیویژن ڈالنے کے لیے, تفرقہ پیدا کرنے کے لیے ان لوگوں کو داخل کیا گیا. سنیوں میں یہ بیماری داخل ہوئی تاکہ سنیوں کو شیعوں کے خلاف کیا جائے. شیعوں میں یہ جراثیم داخل ہوئی کہ شیعوں کو سنیوں کے خلاف کیا جائے. یہ کبھی نہیں چاہتے ملت کا اتحاد. آج جو یہ NRC, کیب, یہ جو لگ رہا ہے تو کیا اس سے شیعوں کو بری ذمہ کر دیا گیا؟ اگر میں کہتا ہوں کہ اگر اس بنیاد پر, ظلم کی بنیاد پر, اگر آپ لوگوں کو سٹیزنشپ دیں گے, پاکستان, افغانستان, بنگلہ دیش سے جو لوگ آ رہے ہیں, آپ نے کہا کہ ہندوؤں پر, وہاں کی مائنورٹیز پر, سکھوں پہ, کرسچن لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے, وہ مظلوم لوگ ہیں, ان کو ہم شرن دیں گے, سٹیزنشپ دیں گے. تو پاکستان میں جہاں تک میں جانتا ہوں, چونکہ مجھے گلوبل پولیٹکس کا تھوڑا بہت نالج ہے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہندوؤں سے زیادہ شیعوں پر ظلم ہوا ہے. تو آپ شیعوں کو بھی لائیے NRC کے دائرے میں. مارنے والا یہ نہیں سوچتا کہ کون ہے. موب لنچنگ اور یہ لنچنگ, وہ لنچنگ جب ہوتا ہے, انصاف سے بتانا, مارنے والے نے کسی سے بھی پوچھا ہو کہ تم شیعہ ہو یا سنی, وہابی ہو یا بریلوی, ٹنا ٹن ہو یا جھنا جھن ہو, کوئی نہیں پوچھتا. مارنے والے کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں, مرنے والوں کو فرق پڑ رہا ہے ہم کون ہیں. توجہ. اور یہ ڈسپیوٹ, اس کا سبب ہی یہی ہے کہ مسلمان ون لیڈرشپ پر نہ چلے, ایک قیادت پر نہ چلے. اس لیے کہ انہیں خامنائی کے نام سے بھی ڈر لگتا ہے. یہ جانتے ہیں کہ یہ ڈیویژن نہیں ڈالیں گے تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان عاجز آ کر خامنائی کو ایک نہ ایک دن اپنا رہبر مان لے گا. اور جس دن خامنائی کو لیڈرشپ مل گئی عالم اسلام کی, پھر اس روز ہمارا تو فاتحہ پڑھ دیجئے. توجہ. اس لیے کہ آج بیت المقدس کو آزاد کرانے کا اگر کسی کے پاس عزم و حوصلہ اور پاور ہے تو وہ صرف آیت اللہ خامنائی ہے. توجہ. دنیا دیکھ رہی ہے کہ 30 کروڑ 35 کروڑ مسلمان مل کر ایک بیت المقدس, ایک بابری مسجد نہ بچا سکا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سب لیڈر ہیں. جس قوم میں ہر آدمی اپنے آپ کو لیڈر سمجھ لے, وہ قوم بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑنے لگتی ہے. گاڑی بغیر ڈرائیور کے چل ہی نہیں سکتی. اگر گاڑی میں 4 لوگ بیٹھے ہیں, چاروں مل کر کہیں ہم چاروں مل کر اسٹیئرنگ چلائیں گے, تو گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. گاڑی چلنے کے لیے ایک قیادت چاہیے.
ایک لیڈرشپ. توجہ, آج اس قیادت پہ حملہ ہی اس لیے کیا جا رہا ہے. آج دیکھیے پورے ہندوستان میں جو موومنٹ چل رہا ہے, کوئی قائد نہیں, کوئی لیڈر نہیں, کوئی لیڈرشپ نہیں. بے لگام گھوڑے کی طرح قیادت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی سوسائٹی میں. عالم اسلام میں جتنے انقلابات آئے ہیں, جتنے ریولیوشن جو سکسیسفل ہوئے ہیں, اس کے پیچھے قائد کا رول رہا ہے. اگر ایران بھی بغیر قیادت کے ایران میں ریولیوشن ہوتا تو ایران کی ریولیوشن کو دبا دیا جاتا. توجہ, مگر ایک قیادت کے خاطر چل رہی تھی. پورے ایرانیوں کو جلا وطن نہیں کیا, صرف امام خمینی کو جلا وطن کیا. مگر ان منحوسوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ جو قائد ہوتا ہے اس کو تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کے فتووں میں اتنا پاور ہوتا ہے, ان کے لہجے میں اتنا پاور ہوتا ہے کہ انقلاب آ جاتے ہیں, حکومتیں زیر و زبر ہو جاتی ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ان قریب ستمگر یہ جان جائیں گے کہ وہ کس طرح زیر و زبر کیے جاتے ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, لہذا ہمیں حالات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم پتہ ہے آج مسلمان مایوس کیوں ہیں. آج آپ دیکھیے مسلمان مایوس ہو رہا ہے. کوئی بچانے والا نہیں, کوئی لیڈر نہیں, کوئی قائد نہیں. اس لیے یہ صرف اہل بیت کی نمک حرامی کا نتیجہ ہے. سچ بتا رہا ہوں آپ کو, اس لیے کہ نمک حرام کٹ ملاؤں نے بتایا ہی نہیں مسلمانوں کو. بھائی ہندو بھائیوں کے یہاں ان کا عقیدہ ہے کہ جب دنیا ظلم سے بھر جائے گی تو کرشن آئیں گے. عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ آنے والے ہیں, مگر مسلمانوں کو بتایا ہی نہیں گیا کہ تمہارے لیے بھی کوئی آنے والا ہے. ابھی 2-4 روز پہلے میں اپنے شہر میں تھا, تو میں نے جس مولوی کو کبھی اہل بیت کا نام لیتے نہیں سنا, میں نے دیکھا وہ جلسے میں تقریر کر کے کہہ رہا ہے مسلمانوں گھبراؤ مت, ابھی امام مہدی آنے والے ہیں. مجھے فوراً وہ شعر یاد آ گیا کہ جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا. جب مسلمان مایوسی کے دلدل میں ڈوب گیا تو سمجھ میں آیا کہ اہل بیت کی امپورٹنس کیا ہے. اس لیے کہ مسلمان جانتا ہے کہ اسلام سر جھکانے کی وجہ سے نہیں بچا, سر کٹانے کی وجہ سے بچا ہے. اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے, ایک ضرب ید اللہ, ایک سجدہ شبیر.